پروفیسر ڈاکٹر طارق میاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ویلکم ٹو نیوز مارننگ. سر یہ بتائیں کہ دوبارہ سے ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, ہم کس طرح سے پریونشن کر سکتے ہیں, اس سے بچ کیسے سکتے ہیں ڈینگی سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آج کل ڈینگی کے کافی پیشنٹس آ رہے ہیں. ہم نے لاہور میں دیکھا 2011 میں یہ ایک ایسی وبا آئی تھی, اور پہلی دفعہ آئی کہ ہر ہاسپٹل اور ہر کلینک میں اتنے زیادہ پیشنٹ تھے کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا. لیکن اس میں ایک چیز تھا کہ چونکہ فرسٹ ٹائم آیا تھا, تو جب فرسٹ ٹائم ڈینگی آئے تو اس میں 80-90% کیس جو ہے وہ ریکوریبل ہوتے ہیں اور آرام سے وہ ٹھیک کیوریبل ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں 10% ایسے تھے جو کہ سیریس تھے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ پریونشن میں یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ تھوڑا سا ایک چمچ کے برابر بھی پانی کہیں اگر کھڑا ہے تو اس میں یہ انڈے دیتا ہے اور بے شمار اس سے مچھر بن جاتے ہیں. تو آپ کے جو کولرز ہیں, واٹر کولرز ہیں, جو ایئر کولرز ہیں, اس میں ٹب وغیرہ یا ایون جو فریج کے نیچے جو ٹرے ہوتی ہے اس میں, اور باقی کولرز جو ہیں, واٹر کولرز جو ہیں وہاں پہ جو ٹرے آگے لگی ہوتی ہے, اس کے علاوہ چھتوں پہ گملے ادھر ادھر پڑے ہوتے ہیں, تو وہ ہم اس کا خیال نہیں کرتے. یعنی صاف پانی میں اس کی افزائش صاف پانی میں اس کی افزائش ہوتی ہے, اور تھوڑا سا پانی اس کو چاہیے. اور آج کل تو بارشیں ہیں اور پانی بے شمار, ایون درخت کی جو کھوڑ اس میں تھوڑا سا خلا ہوتا ہے, وہاں پہ اگر پانی کھڑا ہے وہاں پہ بھی یہ پرورش پا سکتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ میکسیمم ان چیزوں کو بار بار بدلتے رہیں اور پانی کھڑا نہ ہونے دیں. یہ بہت ضروری ہے. اور ارلی اس کو کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ اگر ایک شخص کو بخار ہوا ہے تو کیسے پتہ چلے کہ ان کو ڈینگی؟ بیکاز 5 سے 6 دن تو ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں ویٹ کریں بخار اترنے کا. اصل میں جو اس میں اس کی 3 سٹیجز ہیں. ایک ہوتا ہے ڈینگی فیور, اور اس کے بعد ایک کرٹیکل فیز آتی ہے 48 آورس کے لیے, اور اس کے بعد پھر ریکوری فیز. اچھا, ڈینگی 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک عام ڈینگی فیور ہے, اس میں کرٹیکل فیز نہیں آتی, اور ایک ہے ڈینگی ہیمراجک فیور, اس میں کرٹیکل فیز آتی ہے جو خطرناک ہوتی ہے. اچھا, اس میں شروع میں کیا اس کی نشانیاں ہیں کہ آپ کو تیز بخار ہوگا, ہیڈ ایک ہوگی, آنکھوں کے پیچھے آپ کو درد فیل ہوگی, اور پورا بون بریکنگ فیور اس کو کہتے ہیں کہ ایسے جیسے ہڈیاں ٹوٹ گئی, اور اچھا خاصا جوان آدمی اپنے آپ کو بہت لاغر فیل کرتا ہے. اور اس کے بعد لیٹر آن کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بعض کا وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے, پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے. شروع میں فلو لائک سمٹمز ہوتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا گلا خراب ہو گیا یا ہلکا سا نزلہ, اور بخار بہت تیز ہوتا ہے. تو اس میں انسان اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا شاید اپر ریسپریٹری انفیکشن ہے, اور اس کو اتنا فیل نہیں ہوتا. لیکن جب یہ جو چیزیں 5-6 میں نے گنوائی ہیں, یہ اگر ان میں سے 2-3 علامت بھی ہیں تو ضرور ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اچھا, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا ڈینگی یا ملیریا ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹائیفائڈ بھی ہو جاتا ہے, 2 بخار بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں, یا پرائمری کچھ آپ کو چل رہا ہو فیور تو سیکنڈری بھی کچھ ہو جاتی ہیں چیزیں. وہ کس حد تک پاسبل ہے؟ اس میں نو ڈاؤٹ کہ جب آپ کی ریزسٹنس لو ہوتی ہے تو کوئی بھی دوسرا جراثیم آپ کو اٹیک کر سکتا ہے, چونکہ جب بھی کوئی انفیکشن ہوتا ہے آپ کی امیونٹی لو, امیون سسٹم آپ کا بالکل جواب دے. جی وہ لو ہوتی ہے تو تب وہ آتا ہے. اچھا, اس میں جو ہے جو دیکھنے والی چیز ہے نا, وہ شروع میں اب وائٹ سیل کاؤنٹ جو ہے وہ ٹائیفائڈ میں بھی کم ہوتا ہے اور ڈینگی میں بھی کم ہوتا ہے, لیکن جو پلیٹلیٹس ہیں وہ بہت زیادہ نیچے چلی جاتی ہیں. تو اس میں دیکھنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 2-3 دن, اور جب سیزن بھی ہے اس کا ڈینگی کا, تو آپ کا بخار اگر ہائی گریڈ فیور ہے تو آپ کو 2-3 دن اپنا CBC کاؤنٹ, وہ گورنمنٹ نے 90 روپیز کا رکھا ہوا ہے, بڑا نامنل سا ہے, تو وہ ضرور کروا لینا چاہیے. سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایک شخص کو بخار ہو اور اس سے پتہ بھی نہ ہو کہ اسے ڈینگی تھا, اور وہ خود سے ریکور ہو جاتا ہے. جی, اس میں نے بتایا نا کہ 70-80% جو ہے نا وہ سیلف ریکوری اس میں پاسبل. بعض اوقات آپ کو ہو کے گزر بھی گیا, مثلا 2011 میں یہی ہوا کہ بے شمار لوگوں کو ہلکا سا بخار ہوا اور ہلکا سا درد ہوا, اور وہ ہو کے گزر گیا, اور وہ گزر بھی گیا. تو یہ کیا ریزن ہوتی ہے؟ ان کی امیونٹی یہ بھی ہے کہ ان کا امیون سسٹم اتنا پاورفل ہوتا ہے. لیکن اس کا ایک جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک دفعہ ڈینگی ہو گیا ہے, اب نیکسٹ جو ڈینگی ہوگا وہ زیادہ چانسز ہے کہ آپ کو ڈینگی ہیمراجک فیور ہو. اچھا, چونکہ آپ کے اندر جو امیون سسٹم بن گیا ہے وہ ڈسٹرائے کرتا ہے نیکسٹ ٹائم اگر ڈینگی آیا نا, کیونکہ ڈینگی کی 4 قسمیں ہیں. اچھا,
4 اس کی ٹائپس ہیں. ایک ٹائپ ہوگی وہ آپ کو لائف لانگ امیونٹی اس سے مل گئی, وہ ٹائپ آپ کو دوبارہ نہیں ہوگی. تو جو سیکنڈ اٹیک ہوگا دوسری ٹائپ سے, سب ٹائپ سے, اس سے کیا ہے کہ آپ کے اندر چونکہ آلریڈی امیونٹی ہے, وہ امیونٹی ہی آپ کو اتنا وہ اس کو ریئیکٹ کرتی ہے. اور یہ بچوں کو بھی ہو سکتا ہے؟ یہ بچوں میں بھی ہو سکتا ہے, یہ بڑوں میں بھی. آج کل وہ لوشنز چل پڑے ہیں نا, وہ اگر لوشن لگا لیں ہاتھوں پاؤں پر رات کے, بچوں کو لگا لیں, ایون بڑے بھی لگا لیں, تو کیا اس سے بچا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, جو مچھر سے اصل میں بچنا ہے نا آپ نے, تو اس طرح کے بے شمار لوشن ہیں جو آپ, اچھا ایک تو یہ ہے کہ اس میں آپ نے ہاف بازو والی قمیض نہ پہنے, فل بازو والی پہنے, کوشش کریں آپ کو زیادہ پروٹیکٹ کرنے کی. اچھا یہ ایوننگ میں اور مارننگ میں یہ زیادہ ہوتا ہے, تو اس دوران واک پہ جب نکلتے ہیں اور خصوصاً پارکوں میں, تو وہاں پہ اکثر پانی کھڑا ہوتا ہے, وہاں پہ جراثیم یہ پھیلنے کی مچھر زیادہ, یہ ایڈیز ایجپٹیز ماسکیٹو اسپیشل جو دھاری دار مچھر ہے وہ, اور اس کی جو فیمیل ہے وہ بیسیکلی جو پیشنٹ ہے اس کو جب کاٹتی ہے تو اس کا بلڈ سک کر لیتی ہے, تو اس کے اندر وہ اس کے وائرس آ جاتا ہے. وہ جب دوسرے مریض جو نارمل ہیلدی پرسن کو جب کاٹے گی تو وہ انجیکٹ کر دے گی وہ جراثیم. یعنی اس میں بھی پیشنٹ کے لیے آئسولیشن بڑی ضروری ہے اس میں بھی؟ جی اس میں یہ ہے کہ پیشنٹ کو پروٹیکٹ کرنا, مطلب پیشنٹ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو اب ہو گیا ہے, جالیاں لگی ہوئی ہیں, وہ اس لیے لگی ہوتی ہیں کہ اس کو جو مچھر اب کاٹے گا وہ آگے پھیلانے کا سبب بنے گا. اچھا سر یہ بتائیے گا اس کے علاوہ ڈائٹ کیا لینی چاہیے, کیونکہ امیون سسٹم آپ کا جواب دے جاتا ہے, کولیپس ہو جاتا ہے, تو اس میں ڈائٹ کیا ہونی چاہیے؟ اچھا اس میں نا جو مین مسئلہ بنتا ہے نا وہ آپ کا جو سٹمک ہوتا ہے نا, اکثر لوگوں کو وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, بھوک ختم ہو جاتی ہے, تو وہ ڈائٹ جو کہ ایزیلی ڈائجسٹیبل ہو, جیسے جوسز ہیں, فروٹ ہے, یا کوئی دلیا, کسٹرڈ, اس طرح کی چیزیں, جو روٹی اور سالن ہے وہ آپ کو جا کے معدے کو اور ڈسٹرب کرے گا. آپ 2011 کی جو بات کر رہے ہیں جب ڈینگی فیور بہت زیادہ آیا تھا, تو اس کا ٹریٹمنٹ صرف پیناڈول ہوتا ہے. اچھا اس میں نا چونکہ بخار میں بے شمار, اس میں کوئی رول نہیں ہے اینٹی بائیوٹکس کا. اچھا کوئی رول نہیں, کوئی رول نہیں, ایبسلیوٹلی. اچھا دوسرا, چونکہ بخار میں عام طور پہ لوگ مطلب سیلف میڈیکیشن شروع کر دیتے ہیں, اینٹی بائیوٹکس بھی لینے. اچھا اس کے علاوہ جو بروفن اور باقی جتنی ان کو نان اسٹیرائڈل ہم اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس کہتے ہیں, اس میں مطلب ڈکلوران, بروفین, اس طرح کی جو دوائیاں وہ بھی بخار میں کو کم کرتی ہیں, لیکن اس میں نہیں لینی چاہیے, وہ ورسٹ کر دیتی ہیں, وہ ہیمریج ہونے کے چانسز آپ کے بڑھ جاتے ہیں. تو لہٰذا صرف اور صرف پیراسٹامول جو ہے وہ لینا چاہیے. ریسٹ بہت ضروری ہے, ریسٹ کرنی چاہیے, ہائیڈریشن بہت ضروری ہے, چونکہ اس میں بی پی لو ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات اگر آپ کا اورل انٹیک نہیں ہے اور بی پی بہت زیادہ لو ہو گیا تو پھر ڈرپ بھی دینی پڑتی ہے, لیکن ڈرپ میں کانشیس یہ ہونا چاہیے کہ اس میں اوور ہائیڈریٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اچھا پھر یہ ہے کہ جب وہ کریٹیکل فیز تقریباً 4 سے 7 دن کے درمیان شروع ہوتی ہے اور 48 گھنٹے رہتی ہے, ٹھیک ہے, اس دوران فلوئڈ جو ہے نا وہ مینجمنٹ بہت ضروری ہے کہ آپ نے 4800 سے زیادہ فلوئڈ ان 2 دنوں میں نہیں دینا. اگر آپ زیادہ دیں گے تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کا فلوئڈ جتنا بھی آپ دے رہے ہوتے ہیں وہ لیک کر جاتا ہے, اور وہ پیٹ میں پانی آ جاتا ہے. الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے تو پیٹ میں پانی, پھیپھڑوں کے ارد گرد پانی, اور پھر جب یہ فیز گزرتی ہے تو وہ سارا پانی جو باہر نکلا ہوا ہے آپ کی بلڈ ویسل سے وہ دوبارہ ری ایبزارب ہوتا ہے, اور وہ جب اتنا زیادہ فلوئڈ ری ایبزارب ہوگا تو وہ آپ کے ہارٹ کو افیکٹ کرے گا. سر زیادہ کن ایج کے بچوں کو یا بڑوں کو بزرگ خطرہ اس کا ٹارگٹ زیادہ کون ہوتا ہے, یا زیادہ اس سے افیکٹ کون ہوتے ہیں, یا یہ بلا رنگ و نسل سب کو ہی ایک ایسا بات کرتا ہے؟ یہ سب کو ہو سکتا ہے, لیکن جو چند ایک زیادہ ولنریبل ہیں جن میں خطرہ زیادہ ہے وہ بچوں میں اور بوڑھوں میں. بچوں اور بوڑھوں میں, ٹھیک ہے جی, ان میں زیادہ ہے. جوان آدمی میں چونکہ بچوں میں اس کے سمپٹمز اور ہیں, بچوں میں سمپٹمز آلموسٹ سیم ہی ہیں. اچھا جی, تو لیکن پریگننٹ وومن میں بھی اس کا خطرہ جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت بھی امیونٹی کافی لو ہوئی ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ جو ڈائبیٹکس ہیں یا جو مختلف قسم کی اور بیماریوں میں آلریڈی مبتلا ہیں, ان کو اگر ہو جائے تو ان میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو سر بخار جب ہوتا ہے, فیور تو سب کو ایک جیسا ہی ہوتا ہے, تو اس کو کیسے ہم ڈائگنوز کریں گے, یا فوری ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کہ اگر ان حالات کے اندر اس موسم میں فیور ہو رہا ہے تو آپ کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ اصل میں ایک تو یہ ہے کہ جب وبا پھیلی ہوئی ہے نا, جب کیس زیادہ آ رہے ہیں,
تو لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ زیادہ تر چانسز ڈینگی کے ہیں. ڈینگی کے لہٰذا جب آپ کو تیز فیور ہے اور سر میں درد ہو رہا ہے یا جسم میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اور آپ فیل کر رہے ہیں کہ مجھے پہلے بھی بخار ہوتے تھے لیکن اتنا شدید درد وغیرہ نہیں ہوتی تھی. اور ٹپیکل لاسٹلی واش روم میں جو پانی کی بالٹیاں وغیرہ بھر کر رکھتے ہیں لوگ بیکاز پانی بھی ہر وقت اویلیبل نہیں ہے یہاں پر, وہ کتنا حد تک ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے, وہ کرنا چاہیے یا ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو فریکوینٹلی چینج کر رہے ہیں, مطلب اس کو کھڑا نہیں رہنے دیتے, کیونکہ کھڑے پانی میں اس نے زیادہ ہونا ہے, یعنی مطلب ڈیلی چینج کریں, اگر آپ اس کو ڈیلی چینج کر دیں تو پھر کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ 2-3 دن تک وہ پڑا رہے تو پھر اس میں لاروا گرو کر جائے گا.